امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع فرمایا، پھر وہ علم من و عن ہمارے تک پہنچا اور ہم الحمدللہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام جو ہے وہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو والد گرامی ہیں ان کا نام اسماعیل اور وہ نیک خو ہیں، اچھی عادتوں والے ہیں اور صالح انسان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ مجابت الدعا تھی، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ کم سنی کے عالم میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، آنکھوں سے آپ نابینا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ سخت صدمے میں تھیں، اور اکثر اسی صدمے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ روتی رہتی تھی۔ خالق قدوس جل وعلا کی بارگاہ میں جب انہوں نے دعا کی تو سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خواب میں زیارت سے مشرف کرنے کے بعد فرمایا، اے خاتون نیک صفات، تو اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کی بکثرت دعا کرتی رہی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ اب تمہاری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بصارت جو ہے اسے بحال کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں جو ہیں وہ صحیح سالم تھیں اور آپ کی بصارت جو ہے وہ درست ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ مجابت الدعا تھیں اور آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ ایک نیک صالح انسان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 194 ہجری کو بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ان کو کم سنی میں جبکہ ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 10 سال تھی، حدیث یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 10 سال کی عمر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اسی اثنا میں ان کے والد حج کرنے حجاز مقدس گئے تو امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے لے لیا، تو وہ حج کر کے واپس آ گئے، مگر امام بخاری طلب علم کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے آپ کو وہیں رہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے علم حدیث کی طلب میں بلاد اسلام میں گھومنا شروع کیا اور مشائخ حدیث اور ائمہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وافر علوم حاصل کیے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے 1080 محدثین سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 1080 محدثین سے میں نے علوم حدیث اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھی ہیں۔ سب یہ کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے، اور ایمان کم و بیش ہوتا رہتا ہے، ایمان کبھی گھٹ بھی جاتا ہے، ایمان کبھی بڑھ بھی جاتا ہے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری تمام کتب سے اصح کتاب ہے۔ 1 لاکھ یا اس سے کم و بیش لوگوں نے ان سے روایت کی ہیں، یعنی 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا روایات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ محدثین کے تأثرات جو ہیں وہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں مختلف قسم کے ہیں۔ حضرات علماء کرام کے نزدیک امام بخاری انتہائی درجہ کے معظم اور محترم تھے، حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے پاس جاتے تو سلام کے بعد یہ خواہش کرتے تھے کہ ان کے پاؤں کا بوسہ دیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں
جب امام مسلم آتے تھے، قرآن کے بعد جس کتاب کا عظیم مقام اور مرتبہ ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور صحیح بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا مقام اور مرتبہ ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ اور امام مسلم جو ہیں جب امام بخاری کی مجلس میں جاتے تو یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ میں ان کے قدموں کو بوسہ دے دوں، یعنی اتنی تکریم اور ادب اور احترام جو ہے امام مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے طبیب، استاذ الاستاذین اور سید المحدثین کے القاب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے بخاری کی مثل کوئی شخص نہیں دیکھا ہے، یعنی امام بخاری اتنے بڑے محدث اور عظیم عالم دین تھے کہ ان کی مثل کوئی شخص میں نے عالم دین نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کی زینت پیدا فرمایا ہے۔ امام بخاری جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی زینت ہیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بخاری اس امت میں بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ نے آپ کو فقاہت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ محمد بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ علماء مکہ مکرمہ کہتے تھے کہ امام بخاری ہمارے امام و فقیہ اور خراسان کے آپ فقیہ ہیں۔ یہ آپ کے بارے میں علماء کرام کے تاثرات تھے۔ ابن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ انہوں نے ان کی مثل کسی کو نہیں دیکھا ہے، یعنی اتنے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم دین تھے۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سقف سما کے تحت حدیث کا عالم اور حافظ ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، یعنی امام بخاری حدیث کے عالم بھی تھے اور حدیث کے حافظ بھی تھے۔ حدیث کو یاد کر لینا یہ اور ہے، اور حدیث کے مفاہیم کو، حدیث کے متن کو، حدیث کی سند کو سمجھنے والا جو ہے اسے پھر حدیث کا عالم کہا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو تمام کی تمام احادیث جو ہیں ان کے متن کا بھی علم تھا اور ان کے سند کا بھی باقاعدہ طور پر آپ کو علم تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مقام تھا امام بخاری علیہ رحمہ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے بڑا کثیر مال جو ہے آپ کے لیے چھوڑا، آپ نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بسا اوقات کھانا کھائے بغیر دن جو ہے آپ کا گزر جاتا اور کبھی 2 یا 3 نوالے جو ہے امام بخاری صرف کھایا کرتے تھے۔ ایک دن کے اندر آپ کی جو غذا تھی وہ 2 یا 3 نوالے آپ کھایا کرتے تھے، اور ہر تیسری رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، یعنی 3 دنوں میں حدیث رسول کے تحت آپ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، اور وہ غایت کمال میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے صحیح حدیث صحیح بخاری میں تقریباً 6000 احادیث ذکر کی ہیں، اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے جو ہے میں غسل کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھتا تھا۔ ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے کہ ہمارے طلباء جو ہیں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں یا دیگر کتابوں کے اسباق پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور طالب علم جو ہے صبح سے لے کر شام تک باوضو رہتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ شرفہ اللہ تعالی میں صحیح بخاری جو ہے وہ تالیف کی۔ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر آپ نے بخاری شریف لکھی، اور وہ آب زمزم سے غسل کرتے اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ نے بخاری شریف کی جو ہے وہ تالیف کی، اور روضہ مبارک میں تراجم ابواب لکھے۔ بخاری شریف کے جو متن ہیں، بخاری شریف کے جو ابواب ہیں، جو کتابیں اوپر لکھی گئی ہیں کہ یہ فلاں کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے باب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں تراجم ابواب۔ اور ترجمہ لکھنے سے پہلے 2 رکعت جو ہے آپ نماز پڑھا کرتے تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ 16 سال میں صحیح بخاری شریف کی آپ نے تالیف کی، کیونکہ ہر حدیث کی چھان بین کرنا، اس کی سند کو دیکھنا، اس کے متن کو دیکھنا، اور مختلف احادیث مبارکہ جب جمع ہو جائیں تو پھر ان میں سے جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اس روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل تھا۔ اور لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکثر امتحان بھی لیا کرتے تھے۔ جن کو حدیث کے متن اور سند جو ہے وہ یاد ہوتے تھے تو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کرتے تھے تو آپ فوراً ان کو درست جواب دے دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے علم و فضل کے جو ہے وہ معترف ہو گئے تھے کہ آپ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ جب بغداد میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور اس فتنے نے بڑے بڑے اعاظم کو، بڑے بڑے علماء کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو آپ نے بغداد سے بخارا کی راہ اختیار کی، اور بخارا، اہل بخارا جو ہیں انہوں نے آپ کی بڑی قدر کی اور ان کی تشریف آوری کا انہوں نے خیر مقدم کیا۔ آپ کچھ عرصہ بخارا کی مسجد میں تدریس حدیث کرتے رہے۔ اس وقت بخارا کا حاکم جو ہے وہ خالد بن محمد زحیلی تھا۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنی صحیح جو ہے یعنی بخاری شریف جو ہے یہ لے کر آئیں اور مجھے گھر میں بیٹھ کر علم حدیث پڑھائیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بڑا حسین جواب دیا۔ آپ نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ علم جو ہے، علم کو لوگوں کے دروازوں پر لے جا کر میں اسے ذلیل نہیں کروں گا۔ علم جو ہے ہمیشہ مکتب میں یا مسجد میں بیٹھ کر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی چوکھٹ پر جو جا کر علم کو ذلیل اور رسوا کراتے ہیں وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس آ کر علم نہیں پڑھاؤں گا، اگر تمہیں پیاس ہے، جس کو پیاس ہوتی ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے یا جہاں پانی میسر ہوتا ہے وہاں پینے کے لیے جاتا ہے، اگر تمہیں علم کی پیاس ہے تو پھر تمہیں چل کر میرے پاس آنا پڑے گا اور ادھر بیٹھ کر علم دین جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ تو وہ جو شخص تھا یعنی حاکم جو تھا خالد بن محمد زحیلی، اس نے پھر اس پر وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے جو ہے سختی کا اظہار کیا، اور یہ واقعہ دونوں کے مابین منافرت وحشت کا باعث بنا، اور اس نے امام کو بخارا سے نکل جانے کا حکم دیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو اس نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پر تم پر ظلم و ستم ہوگا۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اب 1 ماہ گزرنے نہ پایا تھا کہ دارالخلافہ سے پروانہ آ گیا کہ وہ جو حاکم تھا خالد بن محمد زحیلی، اس کو گدی پر سوار کر کے بخارا کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے اور اس کو معزول کرنے کے بعد قید کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ قید ہی میں مر گیا۔ جس نے ایک عالم دین کے اوپر ظلم اور ستم کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف اور اذیت دی، تو اس کا حشر یہ ہوا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بخارا سے سمرقند کی طرف گئے، اور سمرقند کے جو رہنے والے تھے بعض تو آپ کو چاہنے والے تھے اور بعض نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ سمرقند سے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ٹھہرے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پھر دعا کی کہ پروردگار اس کرۂ ارض پر میرے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اور اسی ماہ 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی، اسی مقام پر یعنی سمرقند کے پاس۔ یہ کہنا درست نہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ موت کی خواہش کرنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ حدیث شریف میں دنیاوی تکالیف سے تنگ آ کر موت کی خواہش کرنے سے روکا گیا ہے، اور دین میں خلل کے خطرہ کے پیش نظر موت کی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے پھر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جواب دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو قبر ہے، جب آپ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے کستوری سے بھی کہیں زیادہ خوشبو جو ہے وہ مہکنے لگی،
آپ کی قبر انور سے خوشبو مہکنے لگی اور قبر کے محاذی آسمان کی طرف لمبی سفید جھلک جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور لوگ برکت کے لیے ان کی قبر کی مٹی جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے تھے، مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ آپ چونکہ ساری زندگی آپ نے حدیث کو پڑھا اور پڑھایا، یہ آپ کا طرز عمل تھا، اور قرآن کے آپ حافظ تھے، 3 دنوں میں قرآن پاک جو ہے وہ آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کہ قبر سے لوگ مٹی اٹھا کر بطور تبرک اور خوشبو کے لیے لے جاتے، حتیٰ کہ قبر کا حدرہ ظاہر ہو گیا، یعنی قبر سے مٹی جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گئی، اور زبردست حفاظت کے باوجود لوگ نہ رکے تو قبر پر لکڑی کا جنگلہ جو ہے وہ نصب کر دیا گیا۔ پھر لوگ ارد گرد کی مٹی اور کنکریاں وغیرہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کئی روز تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی۔ قرب و جوار کے بلاد میں یہ خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ سچ ہے کہ ایسے معظم اور پاکیزہ حضرات سے اس قسم کی کرامات کا ظہور جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ عالم ہو، قرآن اور حدیث کا ماننے والا اور قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والا، تو پھر اللہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں سے بھی خوشبو کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔